آج 20 شعبان بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ لازمی اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں چاروں طرف شور مچ جائے گا۔ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ موقع ضائع نہ کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی لاڈلی بدھ آ چکی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ بتائی ہوئی ترتیب سے یہ 3 بار اس وظیفے کو پڑھنے سے رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کا دن آئے اور میں یہ 3 وظائف پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ تو ناظرین، آج ماہ شعبان کا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ابھی بھی بہت سے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگ ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال لازمی پڑھ لینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتے ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال کبھی نہ کسی کا محتاج ہونا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی خاص گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات 20 شعبان بدھ کا دن کا موجود ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، اگر پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، اس عمل کو پڑھتے ہی تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 وظائف پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اور ماہ شعبان اپنی عظمت فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ اور اب وہ رب کریم کا مہینہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جسے مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی قدر کیا کریں۔ ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں؟ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں؟ تو آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو۔ انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ سے اس عمل کو دینے ہیں، آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی مشکل وقت آتا ہے، کسی پر کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش، بیماری، پریشانی آتی ہے، تو لوگ جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہک نہ آتے ہوں، انشاءاللہ اس عمل کو، ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
آپ نے آج دوستو بھائیو بہنوں ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماہ شعبان کی لاڈلی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 وظائف چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آئیں ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ آج شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے، اور جو دن ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ دن ہے بدھ کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سے زیادہ ہے، ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ثواب بھی حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آج دوستو بھائیو بہنوں اس خصوصی وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیت آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے کہ اس قرآنی آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا نظر بس سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتانے جا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کے نصیب کے تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ وظائف ہیں، یہ اعمال ہیں کہ جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ کلمہ ہے جسے پڑھنے والا
پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو قیفر و کردار تک پہنچا دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں، تب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ آج 20 شعبان بدھ کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجتیں، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مرادیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی دکھ اور تکلیف کا سامنا نہیں کرتا۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، دوستو، بھائیو بہنوں، تو رب کریم فوری طور پر اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کر رکھ دے گا یہ وظیفہ۔ جو رکاوٹیں بن رہا ہوگا، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر، دوستو، بھائیو بہنوں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھے گا، آرام آرام سے پڑھیے گا، اور سب سے اہم بات، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں سورہ کوثر کو بھی، تو اب آپ نے عمل کے چوتھے نمبر پر، دیکھیں چند سیکنڈ کا عمل باقی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج 20 شعبان کو جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آپ کا جو وقت لگے گا 1 منٹ کا، 1-1.5 منٹ میں آپ لوگ عمل پڑھ لیں گے۔ اور انشاءاللہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہماری غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی، دوستو، اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر
آج دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو آپ نے دوستو بھائیو بہنوں تسبیح ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا یا ربی کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ربنا یا ربی عربی زبان کا ایک خوبصورت ذکر ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب اور اے میرے رب۔ یہ محبت، عاجزی اور اللہ سے قربت کا اظہار ہے۔ جب کوئی یا ربنا یا ربی کہتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، مدد مانگ رہا ہوتا ہے اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم یا ربنا یا ربی کہتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مجھے سنبھال لو، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ یہ کلمات اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا حقیقی سہارا ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگوں نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پیر ابراہیم شاہ آفیشل چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو شعبان کے آخری دنوں میں اور رمضان میں ایسے مجرب وظائف ملتے رہیں کہ جس سے آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں، آپ کی مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کو قرضوں سے چھٹکارا مل جائے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک دوستو بھائیو بہنوں کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی اس نے زندگی میں تکلیف پریشانی کا سامنا نہیں کیا۔ آج آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنی بھی مشکلوں میں ہو، کتنی بھی پریشانی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو خدا را آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں خالی الماریاں فوراً بھر جائیں گی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہن عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 7 بار پڑھ کے عمل کا آخری چھوٹا سا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، آج 20 شعبان بدھ کے دن کا آخری وظیفہ۔ ایک وظیفہ میں نے بتلایا ہے آپ کو، اچھی طریقے سے بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ آج 20 شعبان بدھ کے دن ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھ لیجئے گا جب دن بھر میں پوری طرح فارغ ہو، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا آپ چاہیں تو ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورا دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی فوراً دور ہو جائے گی، خالی جولیاں خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ، یہ 2 بابرکت اسماء الہی ہیں۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جو زندگی اور بقا کی علامت ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے خود قائم رہنے والے اور سب کو سنبھالنے والے۔ یہ اسماء مبارک صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو انسان کے دل کو طاقت، روح کو سکون اور زندگی کو تازگی بخش دیتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، اور اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے کوشش کیجیے گا دل ہی دل میں اپنی جتنی بھی حاجتیں ہوں، اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس تمام جتنے بھی وظائف آپ نے پڑھے ہیں، تمام کے تمام وظائف تو مجرب ہیں لیکن یہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں 20 شعبان کے مجرب ترین عمل کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے سے ختم کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے جائیں اور رب کریم سے مانگتے جائیں، انشاءاللہ خالی جھولیاں الماریاں عمل کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھر جائیں گی۔ صرف اور صرف 21 بار پڑھیے گا، آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔
دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔